آئیں بچوں صفحہ نمبر 9 پر اہم نکات پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنائے، اس لیے چاند، سورج اور ان کی روشنی تمام اللہ کے نور کی وجہ سے روشن ہے۔ معراج کے موقع پر ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کروائی، اس لیے وہ ان سب کے امام ہیں۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر ملاقات کے لیے بلایا۔ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، اس لیے ہمیں ان پر درود بھیجنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ میں اتنے کم عرصے یعنی 23 سال میں انقلاب لانے کا شرف صرف ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے؟ یعنی دنیا جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ اسلام آنے کے بعد دنیا میں انصاف، ہمدردی، محبت اور ایمان کی روشنی پھیل گئی۔ آئیں بچوں دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کریں۔ الفاظ اور ان کے معنی۔ رہبر، اس کا معنی ہے رہنمائی کرنے والا۔ لفظ ہے محبوب داور، اللہ تعالیٰ کے محبوب۔ لفظ ہے پیمبر، اس کا معنی ہے پیغام لانے والا۔ لفظ ہے مقتدی، پیروی کرنے والا۔ لفظ ہے سرور، سردار۔ لفظ ہے عرش، اس کا معنی ہے آسمان۔ لفظ ہے درود، اس کا معنی ہے رحمت۔ شمس، اس کا معنی ہے سورج۔ قمر، اس کا معنی ہے چاند۔ آئیں بچوں اب ہم سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھر کے رہبر کیسے ہیں؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو نیکی کا درس دیا اور ایمان کے دولت سے سرفراز کیا۔ سوال نمبر 2 ہے نبی سب کے سب آپ کے مقتدی ہیں، اس مصرے میں کس واقعے کا اشارہ ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے معراج کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کروائی، اس لیے وہ ان سب کے امام ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلانے سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے معراج کا واقعہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رتبے میں تمام نبیوں سے برتر کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ مشق کا سوال نمبر 2 ہے نعت کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے یہ شمس و قمر ان کے دم سے ہیں، جواب ہے بے، روشن۔ نمبر 2 ہے دل و جاں سے بڑھ کر وہ ہم کو ہیں، جواب ہے دال، پیارے۔ نمبر 3 پر ہے نبی سب کے سب آپ کے ہیں، اس کا جواب ہے الف، مقتدی۔ نمبر 4 ہے ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اس کا جواب ہے بے، عرش پر۔ عزیز طلبہ
سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلی مہارت ہے سننا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے دی گئی تحریر اپنے استاد کی زبانی سنیں اور اس کا مفہوم سمجھیں۔ دوسری مہارت ہے بولنا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے اسکول میں تقریری مقابلے ہو رہے ہیں۔ اپنے استاد محترم کی اجازت سے اس مقابلے میں حصہ لیں اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر 2 منٹ کی تقریر کریں۔ تیسری مہارت ہے پڑھنا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھی طلباء کے سامنے نظم کے پہلے 2 شعر بآواز بلند، لے اور درست تلفظ سے پڑھیں۔ عزیز طلباء، اگلی مہارت ہے لکھنا۔ اپنی لکھنے کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ داور، محبوب، عرش، مقتدی، راہبر، خطا کار۔ بچوں، اپنی لکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے آپ بلدیہ کے شعبہ صحت کے افسر کے نام درخواست لکھیں، جس میں بتائیں کہ آپ کے علاقے میں مچھروں کی بہتات کی وجہ سے ڈینگی کی وبا پھوٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے مچھر مار اسپرے کیا جائے۔ آئیں بچوں، اب ہم زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ مترادف الفاظ، ایسے الفاظ جن کے معنی یکساں یعنی ایک جیسے ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے روشنی، اجالا۔ متضاد الفاظ یعنی الٹ الفاظ، بعض الفاظ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے آمدنی، خرچ۔ اسی طرح روشنی، اندھیرا۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں، یعنی ملتے جلتے الفاظ لکھیں۔ قابل، اس کا مترادف ہے حقدار۔ مال، اس کا مترادف ہے پیسہ۔ اسم، اس کا مترادف ہے نام۔ ضعیف، اس کا مترادف ہے کمزور۔ لفظ ہے منور، اس کا مترادف ہے روشن۔ بچوں، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی الٹ الفاظ لکھیں۔ لفظ ہے محبت، اس کا متضاد ہے نفرت۔ خاص، اس کا متضاد ہے عام۔ روشنی، اس کا متضاد ہے اندھیرا۔ غلام، متضاد ہے مالک۔ زندگی، اس کا متضاد ہے موت۔ عزیز طلباء، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ شمس کا مترادف ہے، جواب ہے جیم، سورج۔ نمبر 2 ہے سرور کا مترادف، جواب ہے جیم، سردار۔ نمبر 3 پر عرش کا متضاد یعنی الٹ لفظ، اس کا جواب ہے بے، فرش۔ عزیز طلباء، ان الفاظ کے واحد لکھیں۔ لفظ ہے مرادیں، اس کا واحد ہے مراد۔ قبائل یعنی بہت سارے قبیلے، اس کا واحد ہے قبیلہ۔ انبیاء، بہت سے نبی، اس کا واحد ہے نبی۔ جانیں، اس کا واحد ہے جان۔ عزیز طلباء، نعت میں ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ عزیز طلباء، آپ کے لیے عملی سرگرمیاں ہیں کہ نئے الفاظ پر نشان لگائیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ اپنے اسکول کی لائبریری سے نعت کے مجموعہ پر مشتمل کتاب حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں اور اپنی پسندیدہ نعت کاپی پر خوش خط لکھیں اور اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں۔ عزیز طلباء، اس سبق کو سن کر آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔